آج بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں, کہتے ہیں سوری, جان کر ہم نے نہیں کیا. آپ جب گھر سے نکلیں تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف. بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں, نل کا کھول دیا, دیکھا پانی نہیں آ رہا, اٹھ کے آ گئے, پتلی گلی سے نکل لیے. پھر ٹینکی میں پانی آیا, نل کا بہنا, ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں, خالی, گندگی الگ پڑی ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے. آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی, میرا قصور بولو نا بھائی. آپ نے یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا. آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو, اس کا انتظام کریں. آپ گھروں میں تو بہت ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم کہیں 6 مہینے کے لیے ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے, گھر لاک کر دیا, 6 مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر. 6 مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا. کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا؟ اتنا کافی نہیں ہے. آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پراپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو. تمام ان اعمال کا جائزہ لیتے آپ, یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپا ہوا ہو سکتا ہے کوئی نل کا کھلا ہوا ہو. ایک صاحب, یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں, یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ ان پڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا. بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا, اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں, کہ ساری زندگی کے اعمال کو اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو. یہ کوئی ہلکا جرم ہے؟ ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے, بہت اذیت والی موت ہے یہ. لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں آپ, سچی مچی کا, پرانا واقعہ ہو گیا اس لیے ان کو نہیں پتا چلے گا میرا بیان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ایسی غلطیاں کر کے ویسے بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں صرف وہ پیسے یاد رہتے ہیں جو ہم نے کسی کو دیے ہوئے ہیں کہ وہ واپس لینے ہیں, جو دینے ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے اکثر. محترم 6 مہینے کے لیے کہیں ٹریولنگ کے لیے گئے ہیں, جب نل کا کھولا نا گھر میں تو پانی نہیں آ رہا تھا, ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہوگا. اکثر بچے گھر میں ایسا ہی کرتے ہیں, نل کا کھولتے ہیں پانی نہیں آ رہا, کھلا چھوڑ کے, بچے کیا بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جب پانی آتا ہے تو پہلے آدھی ٹینکی ضائع ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی ٹائم پہ آئے گا تو میں بند تو کر دوں اس کو. سفر پہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد آئے تو پانی کا بیڑا غرق ہوا تھا. پورے اپارٹمنٹ فلیٹ کا جو ہے نا پریشان تھا کہ پانی کھا کون رہا ہے. ایک تو پینا ہوتا ہے نا, کھانا ہوتا ہے, کہاں جا رہا ہے یہ پانی, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پتہ یہ چلا کہ یہ محترم لمبے سفر پہ گئے تھے تو فلیٹ میں انہوں نے اپنے گھر کا نل کا کھلا چھوڑ دیا. کتنی سخت اذیت نا سب کو. لیکن مسلمان ہوگا تو یہ کام لازمی کرے گا, کیونکہ مسلمان کا مذہب محرم کے جلوس ہے, ربیع الاول پہ جلوس ہیں, سفر کو منحوس سمجھنا, پوری رات لاؤڈ اسپیکر میں بھونپو لے کے لوگوں کے کان خراب کرنا, سمجھ رہے ہیں نا, ہر تھوڑے دن کے بعد دھرنے کے نام پہ کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دینا. اٹ از کالڈ اسلام. یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, یہ اسلام ہے. یہیں سے شروع ہوگا, پھر کسی کو پکڑ کے پیل دینا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نقل کفر توہین کی ہے, چاہے وہ بیچارہ 100 دفعہ وضاحتیں بیان کر رہا ہو کہ نہ میرا ارادہ تھا, نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں. سیاق و سباق دیکھو.
مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان, اپنی طرف سے پوری کوشش کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے, زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی, حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں. آپ اپنی طرف سے, آپ رانگ سائڈ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا. بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کا ارادہ. آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے, خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا. دیکھو اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے, اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے, یورپ میں قابل معافی ہے, لندن میں قابل معافی ہے, امریکہ میں قابل معافی, تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھائی پی ہوئی تھی. اسلام میں قابل معافی بولو نہیں. اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی. اب شرابی کا جب نشہ اترا, وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا, میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا, یہ تو ماموں نکلا. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک دو شرابی بھی تھے, وہ سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے, 20-25 بندوں کو نکال کے لے آئے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں, شاباش دو یار, ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے, اتنی بہادری کہ آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے. لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا, بولے کم بخت, جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے مارنا وسیم کو کوئی نہ مار دے خام خامے, آپ نے مارنا قطب الدین کو تھا, مار سبکتگین کو دیا آپ نے غلطی سے, لیکن آپ سے قصاص لیا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں, سمجھ رہے ہو نا, آپ کو پتا نہیں تھا, پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں. اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا, لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے. آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں, بندہ مار دیں, پوری دیت لی جائے گی آپ سے. اسلام میں شراب قابل معافی نہیں ہے, نشہ قابل معافی نہیں, پوری دنیا میں ہے قابل معافی. نشے کی حالت کے بغیر جرم اور نشے میں جرم کی نوعیت میں فرق ہے, اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, ان کی عورتیں کہتی ہیں فتویٰ لے کر آؤ طلاق نہیں ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ شکر کرو ہو گئی ہے, شکر کرو, کیونکہ آج اس نے شراب پی کے طلاقیں دی ہیں, کل بھیجا بھی اڑا سکتا ہے, چاقو بھی مار سکتا ہے, اور سوری کر لے گا. جیسے طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے, سوری بیگم میرا ارادہ نہیں تھا, کل گلا بھی کاٹ سکتا ہے اور کہے گا میرا ارادہ نہیں تھا. لے شرابی تو پی کے دے ہی دے تو زیادہ اچھا ہے, جان چھوٹی.